الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اپنی عبادت اور توحید کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو۔ ان دو باتوں کو اکٹھے ذکر کرنے میں علماء نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے عبادات میں اہم عبادت توحید ہے، اسی طرح خدمات اور حسن سلوک کے اعتبار سے اہم چیز وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت سے پیش آنا ہے۔ ایک اور بات بھی لکھی ہے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی آدمی کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد جو درجہ بنایا ہے وہ ہے والدین کی خدمت اور حسن سلوک۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ کون سا ہے، بڑے کبیرہ گناہ جن پر اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ آگے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یعنی کبیرہ گناہ جو اور ہیں ان میں سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، اور پھر والدین کی نافرمانی ہے۔ اب ذرا اس آیت کو اور حدیث مبارکہ کو اگر اکٹھے ملا کر ہم ذکر کریں تو یہ بات بالکل ٹھیک بنے گی کہ عبادات میں اہم عبادت توحید ہے، رب کی عبادت ہے، اور اگر عبادت سے آدمی مڑے گا تو پھر شرک میں مبتلا ہوگا، بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اور اسی طرح حسن سلوک کے جو کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اہم نیکی کا، وہ والدین کی خدمت اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور اگر اس خدمت کو ہم چھوڑیں گے تو پھر نافرمانی میں آئیں گے تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو، باپ کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے حضرت دامت برکاتہ العالیہ نے لفظ ماں کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لفظ ماں میں ذرا غور کر کے دیکھیں، اس میں 3 حرف ہیں، میم بھی ہے، الف بھی ہے، نون غنہ نون کہہ لیں، اصل میں تو نون ہے، اور ان میں سے میم جو ہے یہ محبت سے لیا گیا ہے، حرف میم، اور الف جو ہے یہ ایثار سے، قربانی۔
اور نون جو ہے فرمایا یہ نون نیازمندی سے لیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ تینوں خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ محبت بھی کمال درجے کی ہوتی ہے، اور اس کا اگر آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سردی کا موسم ہو اور وہ بستر پر پیشاب وغیرہ کر لے، آج کل تو پمپر کا زمانہ ہے، اب وہ پیشاب وغیرہ جگہ متاثر ہو گئی، خراب ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، والدہ کیا کرتی ہے کہ بچے کو وہاں سے ہٹا کر نا خشک جگہ پر سلا دے گی، اور خود بیچاری بعض دفعہ چارپائی کے اوپر بیٹھ کر نوعیت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ سیدھی نہیں سو سکتی، ٹیڑھی سو کر کسی طرح گزارا کر کے نا رات گزار لے گی، لیکن میرے چاند کو تکلیف نہ پہنچے، میرے پھول کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ ماں اگرچہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہے، اولاد کی خدمت کی کمی کی وجہ سے، لیکن ماں کا غصہ اوپر سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ دل سے ماں پھر بھی محبت، اور ماں اس بات کے اوپر گویا کہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیمار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علقمہ میرے آقا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، لیکن بات چیت کرتے ہوئے اب کلمہ پڑھنے کی آخری وقت ہے، کلمہ زبان کے اوپر جاری نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اندازہ ہوا کہ ماں ناراض ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاتے ہیں۔ اس کی ماں کو فرمایا کہ پھر اس جلتی ہوئی آگ کے اندر تیرے بیٹے علقمہ کو پھینکتے ہیں۔ جب ماں نے یہ چیز سنی نا تو ماں کہنے لگی نہیں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اب دیکھیں نا، ماں ناراض ہے، لیکن بیٹے کو اگر تکلیف پہنچے نا بھی اس کو جلایا جائے، کتنی بڑی تکلیف ہوگی، لیکن ماں اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہی اور اجازت نہیں دے رہی، بلکہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور معاف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت بلال کو جا کے دیکھو نا کہ اوپر سے کہیں معاف کیا ہو، دل سے معاف نہ کیا ہو۔ تو جا کر دیکھا کہ ماں بھی خوش ہے، واپس آئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے، اور اسی حالت کے اندر روح ان کی پرواز کر گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاتمہ بالایمان ہم سب کی خواہش ہے، ہونی بھی چاہیے۔ زندگی جیسی کیسی بھی گزر جائے نا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، پکی بات ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ چنانچہ اب آخری بول لا الہ الا اللہ، خاتمہ بالایمان، اس کے لیے جہاں اور اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو راضی اور خوش رکھے۔ جب والدین راضی اور خوش ہوں تو خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اور والدین ناراض ہوں تو پھر آدمی خاتمہ بالایمان والی موت سے محروم رہتا ہے، پھر خاتمہ بالایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ماں راضی ہو جائے تو خاتمہ بالایمان۔ تو ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، اور ماں کے اندر اگر دیکھا جائے لفظ ماں کا دوسرا حرف الف ہے، ایثار، اور تیسرا ہے نون، نیاز مندی۔ ماں کے اندر واقعتاً یہ صفات ہے کہ محبت بھی کمال درجے کی ہوگی اولاد کے ساتھ، اور ایثار یعنی قربانی بھی کمال درجے کی، اور نیاز مندی بھی واقعتاً کمال درجے کی۔ ماں کو پتہ بھی ہے کہ بیٹا قصوروار ہے، خطا کار ہے، لیکن ماں پھر بھی گھر سے نہیں نکالتی، ماں پھر بھی محبت کی چادر اس کے اوپر پھیلا دیتی ہے، اور ماں محبت کے اندر میرے بھی پھر اس بیٹے کے ساتھ معاملہ کر کے پھر اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خطا کے پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کھانا نہیں بند کرتے، پینا بند نہیں کرتے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کو ختم نہیں کرتے، پاؤں میں چلنے کی طاقت کو ختم نہیں کرتے، اور ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت کو ختم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت خطا پر اپنے بندے کے ساتھ عطا کا معاملہ کرتے ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے، یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے
کہ کسی کی بھی ماں ہو اور اس ماں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اگرچہ بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، جیسا کیسا بھی ہے، لیکن ماں پھر کیا کرے گی؟ ماں اس پر بھی عطا کا معاملہ کرتی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتی ہے اور درگزر پر معاملہ کرتی ہے، بار بار سمجھاتی رہتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ خطا پہ عطا میرے اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا کچھ حصہ ماں کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، جیسے کیسے بھی ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن ہے تو میرے آقا کی امتی، نہ کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا نرم بنایا تھا، میرے آقا ان کے لیے دعا کرتے، میرے آقا ان کے لیے رام دل ہوتے۔ بالکل یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حصہ اللہ نے ماں کو بھی عطا کر دیا ہے کہ ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ واقعتاً ماں رام دلی کا معاملہ کرتی ہے، اولاد اگرچہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، جیسی کیسی بھی ہو، لیکن ماں پھر بھی رحمت والا معاملہ کرے گی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ جو پڑھی ہیں دو، اب ان کا ذرا ترجمہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ بدن انسانی میں سب سے نچلا حصہ وہ آدمی کے پاؤں اور پاؤں کے تلوے ہیں، سب سے نچلا حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کی ان نچلے حصے میں جنت رکھ دی ہے۔ اولاد کو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ تمہاری کامیابی، تمہاری جنت والدین کے آگے جھکنے میں ہے، ان کی خدمت کرنے میں ہے۔ قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بوڑھی ماں تھی اور ان کو بیت اللہ کا حج کرایا، اور کندھوں کے اوپر، وہ ریڑھی کا زمانہ وغیرہ اس قسم کا زمانہ، سہولیات نہیں تھی، کندھوں پر۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت یہ فرمائے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر سوار کر کے میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کری، اور میں ان کو منا لے کے گیا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ حج کرایا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ ماں نے جب تو بچہ تھا نا، ایک رات کی جو ماں نے قربانی دی ہے، یہ تیری ساریاں احسان اور بھلائیاں اس ایک رات کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں کی تو اتنے بڑے احسان ہے۔ تو قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کو بیت اللہ کے سامنے بٹھایا اور پاؤں کے یہ جو تلوے تھے ان کو بڑے غور سے، پیار سے، ہاتھ بھی کیا کر رہے تھے؟ پھیر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، چوم بھی رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا امی اللہ نے جنت تیرے پاؤں کے نیچے رکھی ہے نا، میں جنت تلاش کر رہا ہوں نا۔ پھر ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا نا، اللہ رب العزت نے پھر وہ وقت بھی دکھایا کہ پورے ملک کے اندر میدان ختم نبوت میں اللہ تعالیٰ نے قاضی احسان احمد کو بڑی قبولیت عطا فرمائی تھی۔ والدین کی دعائیں ایک دوسری حدیث مبارکہ ذرا اس کے ساتھ ملا کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں کے بارے میں فرمایا، اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد۔ میرے آقا نے فرمایا اگر باپ راضی ہے تو یوں سمجھ اللہ راضی، اگر باپ ناراض ہے تو یوں سمجھ کہ اللہ بھی میرے اوپر ناراض ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر حکیم طارق محمد چغتائی نے ایک مفہوم لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کو ملا کر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والدین کے قدموں میں رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کو والدین کو خوش اور راضی کرنے میں رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی میں چھپا کے رکھا ہے۔ گویا کہ والدین دونوں، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ملے گی، اور ان کے راضی اور خوش ہونے پر اللہ راضی ہوں گے، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ تعالیٰ بندے پر ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے،
سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے پیارا اور محبوب عمل؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، قضا نہ کرنا، خامخواہ یوں بغیر عذر کو لیٹ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کون سا عمل؟ میرے آقا نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر پھر پوچھا کون سا عمل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہاں اس حدیث پاک کی ترتیب میں ذرا غور کریں کہ جہاد کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑا قربانی والا ایک عمل ہے، لیکن میرے آقا نے جہاد پر والدین کی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک آدمی آیا اور والدین اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے جہاد پر جانے کے لیے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین اجازت نہیں دے رہے تھے اور میں ان کو روتا ہوا بغیر اجازت کے اسی طرح روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن میں نے جہاد میں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع، واپس جا۔ فرمایا فضحکہما کما ابکیتہما، جیسے ان کو رلایا ہے نا، جا ان کو ہنسا، ان کو خوش کر، تیرے لیے اللہ نے جہاد سے بھی زیادہ اس میں اجر و ثواب رکھا ہے۔ جہاد سے بھی زیادہ والدین کی خدمت، جہاد سے بھی زیادہ بڑا عمل۔ اب ذرا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ ذرا سنتے رہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، مسلمان ہو گیا نا، اور میرے آقا کی زیارت کے لیے پروگرام بنایا اور بوڑھی ماں کی اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ اویس کرنی میرے آقا کی زیارت کے لیے ارادہ کیا، زیارت کر نہ سکے، آ نہ سکے، میرے آقا نے خود روک دیا۔ حالانکہ میرے آقا کی زیارت اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کا تعلق آقا کی حیات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بندہ ساری رات عبادت کرے، روزانہ دن کو روزہ رکھے اور مال اربوں خربوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ادنا صحابی کے مقام تک بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ کتنا بڑا مقام تھا، لیکن اویس کرنی کو میرے آقا نے فرمایا کہ اویس آپ ایسے کریں کہ میری زیارت کی بجائے آپ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ تجھے اس پر بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور واقعتاً انہوں نے اپنا شوق نہیں پورا کیا۔ اب یہاں حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی منتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے دیکھیں نا، اویس کا شوق تھا کہ میں آقا کی زیارت کروں، آقا کا حکم تھا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تو بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ تو معلوم ہوا کہ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تقاضا کیا ہے، اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ میرے آقا نے اویس کرنی کو یہی بات ارشاد فرمائی تھی نا۔ چنانچہ والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ میرے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا جنت میں محل میرے آقا نے خود دیکھا تھا نا، اور فرمایا میرا دل چاہ داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے تو اعزاز کی بات تھی اگر آپ داخل ہو جاتے محل میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا محل میرے آقا نے خود جنت میں دیکھا، تو میرے آقا نے انہوں کیا فرمایا؟ عمر کہ میرے بعد ملک یمن کے اپنا علاقے سے، کرن علاقے سے، وہاں سے ایک اویس نامی بندہ آئے گا اور آپ نے اس سے اپنے حق کے اندر دعا کروانی ہے۔ جب ملک یمن کا یہ قبیلہ آیا، جو بھی لوگ آتے حضرت عمر پوچھا کرتے تھے کہ تم میں کوئی ہے کرن علاقے کا دوست قبیلے سے تعلق ہو، اویس نامی؟ تو جب ایک دفعہ پتہ چلا حضرت عمر جیسا صحابی دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھا اور اپنے حق میں دعا کروا رہا ہے، اللہ نے یہ ان کو صلہ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ صحابی رسول ان کے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے۔ چنانچہ ماں کی خدمت کے اوپر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے ان کو مدرسے میں چھوڑا اور یہ بچے تھے ذرا جلدی آ گئے، استاد کو کہہ کے آئی تھی کہ ان کو واپس نہیں بھیجنا۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا، یتیم تھا یہ،
اب ماں گھر میں اکیلی تھی، ماں دروازے پہ پوچھا کون؟ کہنے لگے باجزید بستامی۔ تو ماں نے کہا کہ کون باجزید بستامی؟ میرا تو باجزید بستامی ایک بچہ تھا، میں نے تو وہ دین کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ تو مدرسے میں ہے۔ ان کو پتہ چلا ماں کی خواہش یہ ہے کہ میں گھر نہ ہوں بلکہ علم دین حاصل کروں۔ پھر ماں کی دعا ساتھ تھی اور جا کر علم دین حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے اندر باجزید بستامی کا درجہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ماں کی دعا اور خدمت پر اللہ نے یہ دیا۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ وہ والدہ نے وہ چند دینار دیے اور وہ بھی وہ گودڑی کے اندر سی کر، تو جب ڈاکو آگے ملے تو جھوٹ آپ نے نہیں بولا، ماں نے یہی تلقین کی تھی نا، اور سچ بتا دیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو ولایت کا مقام بھی عطا فرمایا اور ان ڈاکو کو اللہ رب العزت نے ہدایت بھی عطا فرمائی، وہ بھی اسی لائن کے اوپر آ گئے نا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بنگال کا سفر کیا اور واپس آئے بڑے خوش تھے، اور ماں سے کہنے لگے امی میں اس لیے خوش ہوں کہ اس سفر کے اندر 7 لاکھ ہندو نے میرے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، جب تو بچہ تھا نا بغیر وضو کے کبھی میں نے آپ کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ دیکھیں اللہ پروردگار نے یہ ان کو نوازا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ پیچھے ماں کی دعائیں ہیں اور ماں کی خدمت ہے۔ والدین کی خدمت پر اللہ بہت نوازتے ہیں اللہ پروردگار۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، اور حضرت زبیر کی اہلیہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں کوئی 15 سال بڑی تھی، لیکن اسماء کی والدہ قتیلہ اور ہے اور ان کی والدہ اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اسماء کی والدہ نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، ہجرت ہو گئی، آپ نے شادی بھی اور کر لی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسری شادی سے میرے بھی پیدا ہو چکی تھی۔ اب یہاں حضرت اسماء نے مدینہ منورہ میں، والدہ آخر والدہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں نے پروگرام بنایا کہ میں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ جاتی ہوں، اور قتیلہ ان کا نام تھا، اسماء کو ملنے آئی، اور حضرت اسماء نے کہا آپ یہاں بیٹھے، میں آقا سے پوچھ لوں نا کہ میری ماں کافرہ ہے لیکن مجھے ملنے کے لیے آئی ہے اور شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء آئی، میرے آقا نے کیا فرمایا، اسماء ماں ہوتی ہے، اگرچہ وہ کافرہ ہو، گناہگار ہو، جیسی بھی ہو، تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ میرے آقا نے اس میں واضح فرما دیا نا، بیٹا بے شک وقت کا ولی بھی ہو، پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، ماں جیسی کیسی بھی ہو، وہاں تو کافرہ ہے، حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہماری مائیں تو الحمدللہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ اب ان کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ پروردگار اس طرح قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے چہرے کے اوپر زیارت نگاہ کا پڑھنا، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نا، میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ والدین کے چہرے پر نگاہ پڑے نا، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں رہتے ہوئے تو کئی مرتبہ نگاہ پڑ جاتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ والدین کے چہرے پر پڑے گی، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ مقبول حج کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے۔ 2 حدیث مبارکہ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ دعا کریں والدین تو اولاد کے حق میں یہ تیر بہدف بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور دوسرے حدیث پاک میں ہے اگر یہ بد دعا کریں تو پھر اولاد کے حق میں ان کی بد دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ خدمت کر کے بندہ دعا لینے والا بن جائے، دعا پر اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور بد دعا پر اللہ پروردگار کی گرفت میں بندہ آتا ہے۔ اس کے اوپر کئی واقعات مجھے مل رہے ہیں کتابوں کے اندر، ان میں سے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس کو حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔
کہ پرانے زمانے کی بات ہے، نوجوان نے حج کا پروگرام بنا لیا اور ماں کی خدمت کے لیے اور کوئی نہیں تھا، اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ماں نے کہا آپ رہنے دیں، اس نے کہا نہیں میں نے حج کرنا ہے۔ بالآخر وہ حج کے لیے نکل پڑا ماں کی اجازت کے بغیر۔ گھر میں ماں اکیلی تھی، خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ حج پہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے۔ قافلے والوں نے پروگرام بنایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا رات کو یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، خیمہ وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس نے ارادہ بنا لیا کہ میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ مسجد میں چلا گیا اور قافلے والے جو ہیں انہوں نے خیمہ وغیرہ لگایا اور وہ وہاں سو گئے۔ اسی شہر کے اندر محلے میں چوری ہوئی، چور نے سامان کی گٹھری اٹھائی، گھر والے اٹھ گئے، وہ پیچھے پولیس بھی آ گئی اور چور نے دیکھا اب میرے قاتل میں پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کا دروازہ کھلا تھا، چور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب مسجد کے اندر جب داخل ہوا اور سامان رکھا، دیوار پھیلا کر اگلی طرف سے نکل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب چور ہے، نماز کو بہانہ بنایا ہے جان چھڑانے کے لیے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، چنانچہ اس کو اپنا پولیس کے حوالے، اور وہاں کا جو انچارج تھا تھانے کا، ایس ایچ او کے جو بھی ہے، اور وہ بڑا سخت قسم کا آدمی تھا، اس کو بالآخر منہ کالا کر کے گدے کے اوپر بٹھایا اور گلے میں جوتوں کا ہار پہنایا گیا اور اعلان ہو رہا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی بندہ چوری کرے گا نا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ چنانچہ وہ آگے اعلان بندہ یہ کرتا، سرکاری آدمی، اور پیچھے سے یہ نوجوان گدے کے اوپر پھر یہ کہتا کہ آج کے بعد جو والدین کی بات نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا انجام یہی نکلے گا۔ اس کو پتا تھا نا کہ والدہ کی وجہ سے، بد دعا کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے میں پکڑ میں آیا ہوں۔ چکر لگانے کے بعد مفتی عبدالروف نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایس ایچ او کا دل ٹھنڈا نہیں ہو۔ اس نے اس طرح کیا، اس زمانے میں ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے داغا جاتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتا، اور یہ لنگڑا بھی بن گیا، ڈولا بھی بن گیا۔ اس کیفیت کے ساتھ اس کو اپنے گھر پہنچایا گیا اور یہ گھر واپس آیا۔ اب ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، باز بھی میرے بڑی، ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اب دروازے کے اوپر جب پہنچا اور دروازے کے اوپر دستک بیرا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی بھیک مانگنے والا ہوگا، اور اس نے کچھ آگے اپنا نقدی وغیرہ کی۔ اس نے کہا امی مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا فلاں بیٹا ہوں۔ ماں نے جس وقت باہر دیکھا تو واقعتاً میرا بیٹا، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں سے برداشت نہ ہو سکا، ماں نے اٹھایا اور دیکھ کر بیچارے رونے لگی۔ رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، اور اندر لے کے گئی اور چارپائی کو سلایا۔ ماں بھی رو رہی ہے اور بیٹا بھی رو رہا ہے، اور دونوں باوضو ہو کر اللہ کے سامنے سر پر سجود۔ اور اسی کیفیت کے اندر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ دونوں کو نیند آ گئی، اور صبح کو جب اٹھے اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ بھی ٹھیک ہو چکے تھے، پاؤں بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں تو پھر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے، اور راضی ہو جائیں دعائیں دیں تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے آسان طریقہ کہ آدمی دعا کرے، اللہ جنت کے اندر ان کی پھر ترقی عطا فرماتے ہیں، درجہ بلند کرتے ہیں اولاد کی دعا پر۔ 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھے، اللہ پروردگار ایک قرآن مجید کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا، اور جمعے کے دن ہفتے میں 1 مرتبہ ان کی قبر کے اوپر حاضری دینا، اور یاسین 1 مرتبہ صبح کو پڑھیں، 10 قرآن مجید کا جو ثواب ہے۔ تو یاسین پڑھنا سنت عمل بھی ہے، دن کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، اور اصال ثواب کی نیت کریں گے تو 10 قرآن مجید کا اجر و ثواب بھی ان کو مل جائے گا۔ 70,000 مرتبہ اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور اصال ثواب کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ پروردگار یقیناً پھر عذاب قبر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔